إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یقیناً انتہائی مبارکباد کے لائق ہیں والدین، وہ اہل خانہ، وہ اساتذہ، وہ منتظمین جن کو آج یہ عظیم خوشی دیکھنے کو میسر ہوئی۔ اور یہ کوئی عام خوشی نہیں ہے، خوشیوں کی بڑی اقسام ہوتی ہیں، لیکن یہ کوئی عام خوشی نہیں ہے۔ اور جو یہ خوشی اس وقت محسوس کر رہے ہیں یہ بھی اصل خوشی نہیں ہے۔ اصل خوشی تو اس وقت ہوگی جب میرا رب میدان عرش کے اوپر سامنے لوگوں کے سامنے اس والدین کو وہ تاج اور حلے پہنا کے لائے گا کہ جس کو دیکھ کے صدیق اور شہداء بھی رشک کریں گے، اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے اس قدر خوش قسمت؟ تو بعض روایات میں یہ صاحب قرآن، حافظ قرآن ہے، اور بعض روایات میں یہ وہ ہے جو صاحب قرآن بنانے والا ہے۔ والدین جنہوں نے محنت کی، جدائیاں برداشت کی، اور وہ اساتذہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنے بیٹوں کی طرح اس بچے کو پالا پوسا، اس کا خیال کیا، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ اتنی محنت کر کے جس شخص کو اہل علم
جس انسان کو، جس وجود کو قرآن کے ساتھ متمسک کیا ہے، جوڑا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بڑے دانش مند ہو، بڑے فیصلے کرتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کیا جو صاحب قرآن ہے اور جو قرآن کو نہیں جانتا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ صحیح البخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات، وفی روایت ابن ماجہ 8 مرات اولاہن اخراہن بالتراب۔ فرمایا کسی کے برتن میں اگر کتا منہ ڈال جائے تو اس برتن کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 7 یا 8 مرتبہ دھویا جائے، اور صرف پانی کے ساتھ نہیں، 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ مل کے دھویا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی نجاست اور غلاست کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن بعین ہے وہی کتا، جنس وہی ہے، ساخت وہی ہے، شکل وہی ہے، لیکن اس کو ایک ادنا سا علم سکھا دیا ہے جس کو کہتے ہیں علم الصید، شکار کا علم، حدیث کا علم نہیں، قرآن کا علم نہیں، فقہ کا علم نہیں، تفقہ فی الدین نہیں ہوا اس کو، ادنا سا دنیا کا علم جس کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، علم الصید کا یہ معلم ہو گیا، سکھایا ہوا ہے۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑ دے، یہ شکار کو پکڑ کے لے آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مار کے بھی لے آئے تو اس کا جو ہے یہ لایا ہوا مردار تیرے لیے کھانا حلال اور جائز ہو گیا ہے۔ اگر ایک کتا اس کے پاس ایک ادنا سا علم آ جائے، اس کی نجاست اور غلاست میرا رب یوں دور کر دیتا ہے، اور جس وجود کے پاس عام علم نہیں، قرآن کا علم، عام علم نہیں، حدیث کا علم، وحی کا علم، نبوت کا علم، وہ علم جس کے سینے پہ آ جائے اور وہ ذات بھی اشرف المخلوقات ہو، میں کہتا ہوں اس کا ذرا مقام سوچے کیا ہوگا، اس کا رتبہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ غور کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، ابھی یہ اہل علم نہیں ہوا، ابھی قرآن کا ایک لفظ نہیں پڑھا، صرف اس نیت کے ساتھ اس بچے نے اپنے گھر سے باہر گلی میں قدم رکھا ہے، نیت کیا ہے؟ میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ اس شوق سے باپ نے اپنے بچے کو انگلی سے لگایا، بیٹا آج تجھے میں بھی ان صفوں پہ بٹھا کے رب کے قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤں، آج تجھے استاد کے واسطے چھوڑ کے تیرے سینے میں رب کا قرآن محفوظ کروں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی یہ کسی رستے پہ چلا، نیت علم حاصل کرنے کی ہے، ابھی عالم نہیں ہوا، الا سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ، میرا رب کہتا ہے یہ اب گڑگو منڈی کے رستوں پہ نہیں، یہ جنت کے رستوں پہ چل رہا ہے۔ ابھی علم حاصل نہیں کیا، ابھی نکلا، قدم رکھا، میرے رب نے اس کے قدموں کو جنت کے راستوں پہ قدم رکھ دیے، اور پھر فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رزا لطالب علم، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چلتا ہے، اپنی گلی سے گزرا، سامنے فرشتوں کا لاؤ لشکر زمین پہ رب کے پیغام لے کر آ رہا ہے، کون ہے؟ ماں بیٹا اور باپ، ماں اور بیٹا چل رہے، کس مقصد کس نیت سے نکلے ہیں؟ یہ دین حاصل کرنے کے لیے جامعہ اور مدرسہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتے جس طرح
تم بڑے افسر کو دیکھ کے پروٹوکول دیتے ہو، جھک جاتے ہیں ہاتھ پاؤں، بندہ سٹینڈ کھڑا ہو جاتا ہے، بڑا آدمی ایم پی ایم این اے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم گزر رہا ہے، سڑکیں بند، بازار بند، راستے بند۔ یہ طالب علم ابھی اس نے علم حاصل نہیں کیا، ابھی جا رہا ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اللہ کے فرشتے وہیں سٹینڈ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لا تضع اجنحتها، یہ جو چلتے تھے انہوں نے اپنے پر وہی رکھ دیے، نہیں نہیں، جب تک یہ معزز ہستی نہیں گزرے گی ہم اپنے پروں کو حرکت بھی نہیں دیں گے۔ ابھی اس سے آگے بڑھے، ابھی اس نے علم حاصل نہیں کیا، مین روڈ پہ چلا ہے، جامعہ کا رخ کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین و آسمان کی جتنی مخلوقیں ہیں اس طالب علم کے دعائیں شروع کر دیتی ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہ یہ جو جا رہا ہے، جن کو چھوڑ کے آ رہا ہے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، اللہ ان پہ رحمتیں برسا دے۔ ابھی علم حاصل نہیں کیا، ابھی یہ طالب علم ہے، اس نیت سے گھر سے نکلا ہے، تو جس کا یہ مقام ہے، جب یہ میرے بھائی حذیفہ طرح اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لے گا، پھر اس کا مقام کیا ہوگا، پھر اس کی عظمت کیا ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ معنی اور مفہوم سمجھایا اور فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، فرمایا اللہ کے گھر بڑے ہیں، آپ کے شہر علاقے میں مساجد بہت زیادہ ہیں، اللہ کے گھر بڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی اللہ کے گھر میں جس کو مسجد کو ادارے کا نام دیا گیا، اس ادارے کے اندر بچے آ کے بیٹھ گئے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر کے اندر کلاس لگ گئی، 20 25 30 40 بچوں کی کلاس ہے، اور کیا مقصد ہے، کیوں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی، سبق سنایا جا رہا ہے، کہیں سب کی سنائی جا رہی ہے، کہیں منزل کا دور ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کو اتنے پسند لگتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، میرا اللہ ان کے اوپر سکون کو نازل کر دیتا ہے۔ آج ہر آدمی سے پوچھے کیا چاہیے، کہتا جی دولت بڑی ہے لیکن سکون نہیں، دولت بڑی ہے لیکن سکون نہیں، عزت بڑی ہے لیکن سکون نہیں، مال اولاد بڑا ہے، گھر بڑا خوبصورت ہے، لیکن قاری صاحب پتہ نہیں، ذہنی طور پہ ٹینشن رہتی ہے، سکون نہیں ہے۔ آئیں اللہ کے پیغمبر نے سکون کا جو طریقہ بتایا، اپنے بچوں کو اداروں کا رخ کروائیں۔ الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکون نازل ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اور فرمایا وغشیتہم الرحمہ، ان کو رحمت آ کے ڈھانپ لیتی ہے، رحمت میں یہ لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ اور جس کا بیٹا اللہ کی رحمت میں لپیٹ دیا جائے، ایک مثال آپ کو دوں صحیح البخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب الرقاق میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نفس مسلمان کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمانے لگی، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں جائیں گے اللہ کی رحمت کے بغیر؟ فرمایا نعم الا ان یتغمدنی اللہ، لیکن میرا رب کل قیامت کے دن مجھے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے گا۔ کائنات کے امام کو کل قیامت کے دن جو اعزاز ملنا ہے کہ میرا رب اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے گا، آج دنیا میں یہ اعزاز کس کو میرا رب دے رہا ہے؟ جو طالب علم ہے قرآن پڑھنے کے لیے ان مسجد کی صفوں پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، وغاشیتہم الرحمہ، میری بات نہیں ہے، یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا غاشیتہم الرحمہ، اس کو جو اللہ کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، جس کو میرا رب اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے، اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ آئیں میں آپ کو یہاں ایک مثال دوں، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، ان کی شادی ہوئی تو یہ بڑے
اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ہر وقت اللہ اللہ، مسجد کے ساتھ بڑا ان کا گہرا تعلق تھا۔ قرآن کی تعلیم لینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل پوچھنا ان کا مشغلہ بن چکا تھا۔ اب جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی جو بیوی تھی کہنے لگی اللہ کے بندے جا کوئی کاروبار کر، ساری زندگی بس اب مسجد میں گزارنی ہے، کچھ کما کے لا۔ اب یہ آدمی گھر سے نکلا، جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے مسجد نبوی کے سامنے سے گزرا تو وہ دل کا میلان تھا، جو تعلق تھا رب کے گھر کے ساتھ، اس نے کھینچ لیا، یہ سارا کچھ بھول کے مسجد میں آ گیا۔ پھر آ کے اسی طرح قرآن کی تلاوت اللہ کے ساتھ لاؤ لگا کے بیٹھ گیا۔ اب جب شام ہوئی گھر گیا، یاد آیا میں تو آج کاروبار کے لیے گیا تھا۔ اچھا اگلا دن اس نے کہا بھی کل تو نہیں گیا لیکن آج تو نے جانا ہے۔ مسند احمد کی حسن درجے کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ اب دوسرا دن ہوا اسی طرح پھر یہ آیا، جب مسجد کے سامنے سے گزرا پھر مسجد میں، دل لٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ۔ تیسرا دن ہوا پھر اسی طرح، شام کو اب گھر جاتے ہوئے پریشان کہ یار کافی دن سے گھر والی بھوکی ہے اور میں یہ کیا کام کرتا ہوں، لیکن میرے رب کا یہ وعدہ ہے جو اللہ کے گھروں میں، جامعات میں، اداروں میں اپنے دل لگا لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، میرا رب ان کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے۔ تیسرا دن گھر گیا تو کیا دیکھا، بیگم گرم گرم روٹیاں پکا کے سامنے بیٹھی ہے۔ آئے جی آئے، بڑی بھوک لگی ہوگی، کافی دنوں سے بھوکے ہیں، کھانا کھائیں۔ میرے گھر میں روٹیاں کہاں سے، یہاں تو کھجور جو مقامی ہمارے پاس جن سے وہ نہیں مل رہی، اور یہ روٹیاں یہ کہاں سے آ گئی، آپ کھائیں چھوڑے کہاں سے آئی ہیں؟ کہتا نہیں پہلے مجھے بتا کہاں سے آئی ہے۔ ان کو بڑی خبر تھی، حلال اور حرام کو خوب جاننے والے تھے۔ اچھا بات حقیقت میں یہ ہے کہ وہ جو گھر میں چکی پڑی ہے نا، حدیث الرحا، چکی والی حدیث، محدثین میں یہ نام ہی اس کا حدیث الرحا ہے، چکی والی حدیث۔ اب فرمانے لگی وہ جو چکی پڑی تھی نا اچانک چل پڑی، میں اس کے پاس گئی ہوں تو دیکھا وہ اس سے آٹا نکل رہا تھا، تو میں نے تو آٹا حاصل کیا ہے، مجھے آپ کی بھوک یاد تھی تو آپ کے لیے کھانا جلدی سے میں نے تیار کیا ہے۔ تو یہ صحابی رسول جذباتی ہوئے، جلدی سے جا کے کہنے لگے اوپر سے تو کوئی دانے ڈال نہیں رہا، تو دانے کہاں سے آ رہے ہیں؟ چکی کا پارٹ اٹھایا، چکی بند ہو گئی۔ اب پریشانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے سارا ماجرا سنایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اگر تو یہ چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا، اللہ کی رحمت کا یہ نزول چلنے دیتا، قیامت کا دن آ جاتا، یہ چکی چلتی رہتی، قیامت تک کے آنے والے لوگ اس سے رزق حاصل کرتے رہتے۔ آج کہتے ہیں بچے کو مسجد میں ڈال کے بھوکا مروائیں گے، اور جو ہمارے شیوخ ہیں، بزرگ خطباء ہیں، وہ کہتے ہیں آج تک کبھی کسی نے دیکھا ہے جی کوئی بھوکا مولوی جو ہے وہ بھوکا مرا ہو؟ بھئی جس کو وغشیتہم الرحمہ، جس کو رب کی رحمت نے ڈھانپ لیا ہے، اس کو دنیا کا کوئی غم نہیں مل سکتا۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرمایا ان کے جو ساتھی ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہو جاتے ہیں۔ یہاں کس کے ساتھ تعلق ہے جی؟ علاقے کے چیئرمین سے بڑی، وکیل جج کے ساتھ بڑا میرا اچھا تعلق ہے، اور جس بچے کا رب کے فرشتوں کے ساتھ تعلق ہو، اور کتنا گہرا تعلق۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت بھی مسند احمد کی، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للمساجد اوتادا، مسجدوں کے اندر کچھ لوگ یہ حیثیت رکھتے ہیں جو مسجدوں کی کونٹیوں کی ہوتی ہیں، جو مسجدوں کی میخوں کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ وہ لگا ہوا ہے، باکس لگا ہوا ہے، اسی طرح مساجد کے اندر اذکار کارڈ لگے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گھڑی یہ لگی ہوئی ہے، اگر یہ گھڑی ایک دن اتار دی جائے، ہر نمازی آ کر کیا دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے کمی محسوس کرتا ہے نا۔ فرمایا کچھ لوگوں کی حیثیت جو ہوتی ہے مسجد کے اندر، وہ ان ہی میخوں کی طرح، ان جو ہے کونٹیوں کی طرح ہوتی ہے، یعنی ان کی کمی ایسے محسوس ہوتی ہے۔
جو یہاں کے نمازی ہیں میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، جب ان بچوں کو چھٹی ہوتی ہے، عام مسجد میں آتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دل کو روگ پڑتا ہے نا کہ یہ کیا مسجد ویران ویران سی. تو میں کہتا ہوں یہ طالب علم اس حدیث کے سب سے زیادہ مستحق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمساجد اوتادا، مسجدوں کے اندر کچھ لوگ ان کونٹیوں اور میخوں کی حیثیت کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ہی ان کو سائڈ سے کیا جاتا ہے، ان کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے، ہر آنے والا نمازی آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہے قاری صاحب بچیاں نو چھٹی کر دیتی ہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسے ہر ادارے کا یہی حال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلساؤہم الملائکۃ، میرے امتیوں ان کو عام نہ سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ یہ 2-4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں جو سارا جہان چھوڑ کے، اللہ کے فرشتے سارا جہان چھوڑ کر میرے رب کے فرشتے ان کے جلیس اور ان کے ہم نشین بن جاتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت. اسی کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ نے مختلف کاموں کے لیے فرشتے پیدا کیے. آپ کو پتہ ہے نا کہ بارش برسانے کے لیے اللہ تبارک، وحی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے فرشتے کو مقرر کیا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور بارش برسانے کے لیے میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، بادلوں کا پہاڑوں کی طرف ان کو مقرر کیا. اور جو ہے سور پھونکنے کے لیے، قیامت کی جو ہے خبر دینے کے لیے کون سا فرشتہ ہے؟ اسرافیل. اور جان نکالنے کے لیے اسرائیل، جو کہ کسی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے اس کا نام. مزے والی بات ہے یہ بتانا کہ اسرائیل نام یہ کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. جو ملک الموت نام ہے اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ ملک الموت. صرف فضیلتیں نہ سنیں نا، کچھ علم بھی، ہم بھی طالب علم بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے تاکہ وہ فضیلت میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلے علم ایک بات بھی انشاءاللہ یہ بڑی کافی ہوگی. تو اسرائیل کسی فرشتے کا نام نہیں ہے. اور یہاں میں ایک آپ کو بات بتاؤں، مفسرین نے بعض جو شیاطین کے نام ذکر کیے نا، اس کا عزازیل، حارس اور اسرائیل بھی نام ذکر کیا ہے. اور ہم کیا دیتے ہیں اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو مشکوک نام ہے، چلے شیطان کا نام نہ بھی ہو، جب اللہ نے کسی فرشتے کا نام نہیں رکھا تو ہم یہ نام اپنی طرف سے کیوں رکھیں؟ تو اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. ہر جمعے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا سورۃ سجدہ ہم سے سنوا کے پڑھا کے سمجھاتے ہیں کہ یہ سبق پڑھے، لیکن ہم وہ جدی پشتی باتوں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. بہرحال ملک الموت کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے روحیں قبض کرنے کی. تو اسی طرح کئی مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے. تو ایک فرشتوں کا گروہ اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے. وہ فرشتے کیا ہیں؟ جیسے آپ کے محلے میں کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کو دولت، شہرت، جو ہے مال، سارا کچھ دیا ہوتا ہے. تو ان نوجوانوں کا کام ہوتا ہے بس گرمیوں میں جو ہے نا ہم نے مری نران کغان عید گزارنے جانا ہے. ان کو کہتے ہیں یہ سیاح ہیں. یہ کیا ہیں؟ سیاح. صرف انہوں نے سیر کرنی ہے زمین. اللہ نے بھی کچھ فرشتوں کو پیدا کیا ہے، فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض. ایسے فرشتے اللہ کے ہیں جن کا اور کوئی کام نہیں ہے، بس انہوں نے زمین کی سیر کرنی ہوتی ہے. سیر کر کے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں نے، انہوں نے سیر کر کے صرف حسین منظر جو ہے نا وہ کیچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے. اللہ بتاتے ہیں نا سیر کر کے، او جی وادی جو ہے نا نیلم میں تو کیا بات تھی، نران کغان کی تو کیا بات ہے، خنجراب تو پھر اخیر ہی ہو گئی ہے نا ہے. تو یہ فرشتے بھی سارا دن زمین کی سیر کر کے جا کے بتاتے ہیں اللہ فلاں علاقے میں نا ایسا حسین منظر دیکھا تھا کہ وہاں سے تو قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا. یہ کون ہے؟ فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض. یہ سیر و سیاحت کرنے والے فرشتے صبح سے شام تلک چلتے 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 گزرتے ہوئے، یہ آپ کا ساہیوال عارف والا گزرتے گزرتے جامعہ اس روڈ پہ چلے، کیونکہ ہم ادھر بیٹھے ہیں نا، تو یہاں سے گزرے، آواز سنائی دی، یار دیکھیں یہاں کوئی آواز آ رہی ہے. اندر داخل ہوئے، یہ 30 40 50 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. فرمایا وحفتہم الملائکہ،
فرشتے کہتے ہیں اس سے حسین نظارہ ہمیں دنیا میں کہیں نظر آتا ہی نہیں ہے. یہ ہے جلساؤہم الملائکہ، ان کے ہم نشین فرشتے بن جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی جو میں روایت پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسند احمد کی پہلے جو روایت میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ فرشتے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، ان غابوا یفتقدونہم، اگر یہ چھٹی کر لیں فرشتے ان کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں. ان غابوا یفتقدونہم، یہ جو مسجدوں کی میخیں ہیں، مسجدوں کا حسن ہے، جب یہ غیر حاضر ہوتے ہیں، استاد اپنی جگہ پریشان ہے، منتظم اپنی جگہ پریشان ہے، اللہ کے فرشتوں کے دلوں میں اللہ کی ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، ڈھونڈتے ہیں کدھر چلا گیا اس مسجد کی زینت، رب کے گھر کی زینت کہاں چلی گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان غابوا یفتقدونہم، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچ جاتے ہیں ان مرضوا فعادوہم، اگر یہ بیمار ہو تو اللہ کے فرشتے اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں صحت کرتے ہیں، اللہ سے اس کی مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اگلی بات بڑی مزے کی ہے، فرمایا وَإِن كَانَ فِي حَاجَةٍ، وَإِن كَانَ فِي حَاجَةٍ، اگر چھٹی کسی ضرورت سے کی ہے، میری امی بیمار ہے، میرا بھائی بیمار ہے، میرے ابو بیمار ہے، میری بہن کا یہ مسئلہ بن گیا، یہ ضرورت کے تحت، تو فرمایا یہ فرشتے اس بندے کے لیے مددگار معاون ثابت ہو جاتے ہیں اور اللہ سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں. آج کہتے ہو قاری صاحب دعا کر دے صحت مل جائے، فلاں کام پورا ہو جائے، یہ سارے حل میرے نبی نے ہمیں بتائے ہیں. اپنے بچوں کو جامعہ میں داخل کروائیں، یہ یہاں بیٹھ کے قال اللہ کی آوازوں کو بلند کرے، پھر دیکھے جب کسی ضرورت پہ یہ بچے گھر میں ٹھہرے ہوں، اللہ کے فرشتے مسجدوں سے گھر میں آئیں اور گھر میں آ کے پوچھے زبان حال سے اس مسجد کی زینت کو کیا ہوا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کو پریشانی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق یہ خود اس کے معاون اور مددگار بن جائے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو پیش کر دے، پھر رب سے دعا کرے یا اللہ تیرے بندے کی یہ ضرورت ہے، اس کی والدہ بیمار ہے، اس کے والد بیمار ہیں، اللہ یہ مسجد سے چھٹی کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، ان کو صحت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تیسرا انعام ان کو کیا ملتا ہے؟ فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، چوتھا عظیم عمل ہے. اور میں کہتا ہوں جس آدمی کو نبی علیہ السلام کے اس جملے کی سمجھ آ جائے نا، سمجھ آ جائے، بات سمجھ آنے کی، اگر اس جملے کی سمجھ آ جائے، اللہ کی قسم ہے ہم جتنے بھی بوڑھے ہو جائیں ہمیں اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ ہم دین کے طالب علم بن جائیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جن کو عربی آتی ہے وہ تو تڑپ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو جو آپ احباب ہیں ذرا توجہ سے اس کا ترجمہ سنیں. فرمایا یہ جو بیٹھے ہوئے نا صفوں پہ قرآن کی تلاوت کر رہے، جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں اللہ کو جا کے بتاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ کے پاس جو مالا الاعلیٰ فرشتے ہیں نا، میرا اللہ ان کے سامنے میرے اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے. کیا مزہ نہیں آ جائے گا جب میرا رب کہہ رہا ہوگا اور میرے اعلیٰ ترین فرشتوں، میرے مقرب ترین فرشتوں ادھر آؤ، آج میں رب ذکر کرنے لگا ہوں کس کا؟ اپنے بندے حذیفہ کا. آج میں ذکر کرنے لگا ہوں اپنے بندے ابو بکر کا. آج میں ذکر کرنے لگا ہوں اپنے بندے معاویہ کا. کیا شاندار وہ عظیم مرتبہ ہوگا جب میرے آپ جیسے گناہگار بندوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہوں گے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ ٹی وی پہ نا ابھی وزیر اعظم کھڑا ہو کے اعلان کر دے جی گگو منڈی کا جو فلاں بندہ ہے نا وہ میرا بڑا اچھا بندہ ہے، اسی کی کرنا بلا
فوراً کلپ کٹ کے سارے نے سٹیٹس دے پورے رشتہ داراں نوں سینڈ کرا گئے. کیا جی آپ کو پتہ ہے ملک کا وزیر اعظم میرا نام لے کے ذکر کر رہا ہے. یار میں قربان جاؤں، جب ان صفوں پہ بیٹھنے والوں کا کون ملک زمین کا وزیر اعظم نہیں، ساری کائنات کا خالق اور مالک حقیقی رب اللہ تبارک و تعالی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، میرا رب مجلس لاتا ہے، فرشتوں آؤ آج میں رب بھی کسی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ کون ہے؟ جو دین کا طالب علم ہے، جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے صرف اس لیے یتلون کتاب اللہ، یہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اس کو یاد کرنا چاہتا ہے. میرا رب جس طرح یہ رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اسی طرح اس کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. یہ ابھی دین کا طالب علم دین حاصل کر رہا ہے. جب دین حاصل کر لے پھر اس کو کیا مقام ملتا ہے، کیا مرتبہ ملتا ہے. دنیا میں تو اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شاندار رکھا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، فرمایا اللہ اس بندے کو جو جو قرآن کا علم حاصل کر لیتا ہے، اللہ وہ بے بہا عزت اور عظمت عطا کرتا ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب امام قاری صاحب آپ ماشاءاللہ بزرگ ہیں، آپ کے ان سفید بالوں کا میرا رب حیا کرتا ہے، لیکن اگر یہاں 7-8 سال کا بچہ کھڑا کر دیا جائے، نماز پڑھا رہا ہو، سجدے میں چلا جائے، رکوع میں چلا جائے، آپ سر اٹھائیں، اٹھا لیں گے؟ کیا فرمایا اللہ کے پیغمبر نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بڑھاپے اپنے بڑے پن کا اگر اظہار کر کے اٹھنے کی کوشش کی، میرا رب یہ تیرا انسانیت والا چہرہ چھین کے گدھے والا چہرہ کر دے. یہ مقام ہے اہل علم کا. اور دنیا میں تو اللہ نے بڑے مقام رکھے ہیں، اصل عزت اور اصل مقام ہے میدان حشر کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا ربی حلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن انسانی شکل کے اندر ایک صورت اپنا کے میدان حشر میں آ جائے گا اور آ کر کہے گا اے اللہ آج ساری دنیا بے لباس ہے. صحیح بخاری میں ساری دنیا حفاتن عراتن غرلن، ننگے پاؤں ننگے بدن غیر ختنوں کے سارے اکٹھے کیے جائیں گے. اور یہ آ کر کیا کہے گا؟ حلہ، اللہ جس نے ساری زندگی تیرے قرآن کو محفوظ کیا ہے آج اس کا صدر محفوظ کر دے. حلہ، اللہ اس کو حلہ پہنا، اس کو لباس پہنا. فرمایا فیلبسو، اس کو لباس پہنا دیا جائے گا. یہ کہے گا نہیں اللہ، کیا اکیلی قمیض شلوار کے ساتھ ہی چل جائے گا کام؟ نہیں، یا رب حلہ، اللہ اس کو مزین کر. فرمایا فیلبس تاج الکرامہ، اس اللہ کے بندے کو قرآن کے قاری کو ایک کرامت والا عزت والا تاج پہنا دیا جائے گا. اور پھر الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن کھڑا ہو جائے گا. اللہ اس نے دن رات محنت کر کے تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سارا دن محنتیں کر کے نیند کی پرواہ نہیں، کھانے کی پرواہ نہیں، اللہ اپنے نفس پہ بڑی مشقتیں اٹھا کے مجھے یاد کیا تھا. اے اللہ میں تیرے سامنے میدان حشر میں کھڑا ہوں، کیا چاہتا ہے؟ فرمایا جس طرح اس نے مجھے دنیا میں ضائع نہیں ہونے دیا، میدان حشر میں میں اس کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. یہ شان عظمت کس کو ملی ہے؟ جس نے قرآن اپنے سینے میں سمایا ہے، جس نے محفوظ کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن سفارش کرے گا. اور ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان القرآن جعل فی احاب، فرمایا قرآن کی ایک شان ہے. وہ شان کیا ہے؟ کہ اس کو جس چمڑے کے اندر رکھ دیا جائے، اس کو جس چمڑے میں رکھ دیا. نبی علیہ السلام انتہائی فصیح اور بلیغ تھے.
بعض اوقات، اور یہ عربی کا فصاحت اور بلاغت کا اصول ہے کہ بعض اوقات اشارہ اور کنایہ تن باتیں کی جاتی ہیں، اس میں مبالغہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشارہ تن بات کی، فرمایا ان القرآن جعل فی احاب، قرآن کو اگر کسی چمڑے کے اندر رکھ دیا جائے، پھر اس چمڑے کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگ کی جرت نہیں ہے کہ اس چمڑے کو جلا کے رکھ دے۔ اب بعض نے جو اہل ظاہر تھے انہوں نے کہا جی یہ حدیث سمجھ نہیں آتی کیا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آتی؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احاب سے دنیا کا چمڑا مراد نہیں لیا، احاب سے مراد یہ انسان کے بدن کا چمڑا ہے۔ اس بدن کے اندر جب قرآن کو محفوظ کر دیا جائے، کل قیامت کے دن اگر اس کو جہنم میں گرا بھی دیا جائے، جہنم کی جرت نہیں ہے کہ حافظ قرآن کو جلائے۔ یہی وجہ ہے فتاوی دین الخالص میں شیخ امین اللہ پشاوری حافظہ اللہ تعالی نے، جو لوگ قبر کے اندر محفوظ ہیں، جن کے بدن اور وجود کو مٹی نہیں کھا سکتی، انہوں نے فرمایا جہاں انبیاء کا وجود ہے وہاں حافظ قرآن کو بھی یہ شان حاصل ہے کہ ان کا وجود جو ہے یہ قبر کی مٹی کبھی نہیں کھا سکتی۔ یہ عظمت شان کب ملی ہے؟ جب اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے، اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے، قرآن کی قدر کی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے رب کا یہ وعدہ تھا شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اتنا ملے گا تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ یہ شان، یہ عظمت کب ملی ہے؟ جب قرآن کے ساتھ قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو، خود بھی بڑے ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال چھوٹے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سارا قرآن نبوت کے بعد ہی سیکھا ہے۔ کتنی عمر تھی جب نبی علیہ السلام کو وحی ملی؟ 38 سال، 3 سال فترۃ الوحی کے، 41 سال کے بعد پے در پہ وحی نازل ہوئی، اور پھر جا کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھا ہے۔ آج ہم 20 سال سے بڑے ہو جائیں تو ہمیں شرم آتی ہے مسجد میں بیٹھتے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا جس بندے نے 60 کے ہندسے کو پا لیا، میرے بزرگ بڑے بیٹھے ہیں یہاں، میں آپ کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، فرمایا جس نے 60 کے ہندسے کو پا لیا، یعنی جس کی عمر 60 سال 61 سال 62 سال ہو گئی، کل اللہ کے سامنے وہ بندہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کہ میں نے قرآن کو حدیث کو اس لیے نہیں سمجھا تھا، اس کے عذر والی عمر ختم ہو گئی، اللہ نے اس پہ اتمام حجت کر دیا۔ اور ہم پہ کتنی اتمام حجت ہوئی ہیں، اللہ نے ہمیں ادارے بھی دیے ہیں، پڑھانے کے لیے اساتذہ بھی دیے ہیں جن کی ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے، آپ احباب آئیں شفقت ادب سے آپ کے ساتھ پیش بھی آتے ہیں، اور پھر بھی ہم دین سے دوریاں کریں تو پھر اللہ کا یہ وعدہ یاد رکھنا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے ذکر اور اللہ کا قرآن بہترین ذکر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بہترین ذکر اللہ کا قرآن ہے، جس نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے اس کی معیشت تنگ، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے معیشتاً ضنکا کا مطلب ہے اس کی قبر تنگ کر دی گئی۔ اس کی عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے، لیکن عظمت والوں سے منہ موڑا جائے تو سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے آج یہ عہد کرے، جن احباب نے قرآن ناظرے کے ساتھ نہیں پڑھا وہ عہد کرے، وعدہ کرے اللہ کے گھر میں ہم نے آج سے ہی ایک ایک حرف کیوں نہیں، ایک ایک حرف کر کے اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ یہاں آپ کو ایک میں نبی علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام، صحیح مسلم کی یہ روایت، آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، فرمایا یہ جو قاری صاحب، کیا نام تھا قاری صاحب کا؟ قاری عبدالوکیل صاحب، جیسے قاری عبدالوکیل صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، فرمایا الماہر بالقرآن، جو قرآن کی تجوید قرات اس کو سمجھ کے پڑھنے والا، ٹائم تو نہیں ہوگا، اچھا،
یہ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن مع سفرۃ الکرام البررہ، یہ وی آئی پی پروٹوکول میں میدان حشر میں آئے گا۔ فرشتے، اللہ کے معزز ترین فرشتے، اس کے دائیں بائیں بڑے شیخ آ جائیں، بڑے عالم آ جائیں تو کیا ہوتا ہے، دائرہ بنا لے جی، لوگ جو ہے نا مصافحہ کرنے کے لیے آگے آئیں گے، دکم پیل ہو جائے گی، کوئی نقصان ہو جائے گا، ان کو ایک باڑ کے اندر لایا جاتا ہے میدان حشر میں، جہاں نفس و نفسی کا عالم ہوگا، مع سفرۃ الکرام البررہ، اس کو وی آئی پی پروٹوکول میں میدان حشر میں لایا جائے گا۔ اور اچھا ہم تو بوڑھے ہیں جی، زبان پہ جو ہے نا لفظ چڑھتے نہیں ہیں، کیا کریں؟ فرمایا والذی یقرأ القرآن وہو یتتعتع وہو علیہ شاک فلہ اجران۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ماہر تو نہیں ہے، عمر گزر گئی، زبان میں لکنت ہے، سمجھ فہم میں اس میں کمی آ چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کو سمجھ آ گئی یار قرآن سے یاری سب سے باری، یہ اس کو سمجھ آ گئی، بیٹھ گیا ہے اور پڑھتا ہے، یتتعتع، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، فلہ اجران، میں نے اس کو دگنا، عام آدمی کے مقابلے میں میں نے اس کو دگنا اجر دینا ہے۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں ایک 10 نیکیاں پڑھن دیاں تے 10 اڑن دیاں، 10 پڑھن دیاں تے 10 اڑن دیاں۔ یہ ان کے لیے خوشخبری ہے جو بزرگ ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ سب عہد کرتے ہیں، آج جا کے آپ نے محاسبہ کرنا ہے گھر میں، بچہ ہے بچی ہے، جس نے قرآن نہیں پڑھا ناظرہ، اس کو ضرور ناظرہ قرآن پڑھانا ہے۔ جس نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے تجوید فن، اس کو یہ تھوڑا سا، یعنی زیادہ نہیں کہ وہ پورا اس کو ماسٹر بنانے کی، لیکن اس کو یہ پتہ ہو کہ یہاں غنہ کیوں ہے، مد کیا ہوتی ہے، یہ کس طرح اس کو پڑھنا ہے، یہ بنیادی جو قواعد ہیں یہ وہ سمجھے۔ اور اس کے بعد جس نے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ لیا ہے، پھر وہ قرآن کو سمجھے گا، پھر وہ قرآن کو سمجھے گا۔ آخری بات میں کرتا ہوں، دلائل تو بہت زیادہ سامنے ہیں، لیکن تاکہ ہماری آج کی مجلس میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ بھی ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن میدان حشر میں ہوں گے، اور میدان حشر میں اپنے امتیوں کی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے، لیکن سفارش سے پہلے شکایت کریں گے۔ پتہ ہے آپ، سفارش سے پہلے شکایت کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت سارے رشتے ناتے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر چیز ٹوٹ جائے گی، بندہ کہے گا اللہ یہ میری بیوی بچے، میرے ماں باپ، یہ سارے، وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ ان سب کو پکڑ کے پوری زمین کے بسنے والوں کو جہنم میں ڈال دے، بس مجھے نجات دے دے۔ اس وقت یہی شفاعت کا ایک سہارا ہمیں نظر آ رہا ہوگا، سارے لوگ اکٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کی طرف آئیں گے، آپ سجدے میں آئیں گے۔ ہم عموماً شفاعت میں ہم نے سنا ہے اللہ کے پیغمبر 1 سجدہ کریں گے، لیکن اللہ کے پیغمبر 17 سجدے کریں گے میدان حشر میں، 17 سجدے کریں گے نبی علیہ السلام شفاعت کے لیے، مختلف مقامات پہ وہ شفاعتیں ہوں گی۔ بہرحال ان میں سے ایک سجدہ جب اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے اجازت دینے کے بعد جب امتیں آ کر کہیں گی، میدان حشر میں کھڑا نہیں ہوا جاتا، اللہ سے کہیں جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دے، لیکن میدان حشر سے ہمیں نجات دے دے۔ اتنی سختی ہوگی میدان حشر میں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول، میرے رسول اس وقت مجھے کہیں گے یا ربی، اے میرے سونے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ دعوے بڑے رکھتے تھے، محبتیں بڑی کرتے تھے، لیکن انہوں نے میری دی ہوئی نشانی، جو میں ان کو ایک نشانی دے کر گیا تھا، تیری کتاب، تیرا کلام، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری امت نے، یہ بندے تیرے ہیں، امتی میرے ہیں، حبدار میرے ہیں، لیکن انہوں نے میرے سے بے وفائی کی، قرآن کو چھوڑ دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو چھوڑنے کے جو معنی ہیں، ناظرہ نہیں پڑھتا، اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، ناظرہ پڑھنے کے بعد اچھے طریقے سے نہیں پڑھتا، اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، اچھے طریقے سے نہیں پڑھتا، پڑھتا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے، اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر اس پہ عمل نہیں کرتا، یہ بھی مہجورہ کے اندر ہے، عمل بھی کرتا ہے لیکن آگے نہیں پہنچاتا، یہ بھی مہجورہ کے اندر ہے۔ 5 تقاضے ہیں قرآن کو پکڑنے کے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی وسعت کے مطابق ان کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن نبی کی شکایت سے بچ کے نبی کی شفاعت کے حقدار ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنی دیر بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے۔ جو آپ احباب کے سامنے گفتگو کی ہے اس میں جو بات اچھی تھی یہ میرے رب کا فضل تھا، اگر کوئی کمی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو یہ میرے اعمال کی سبب اور وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب پہ راضی ہو جائے۔ پھر میں مبارکباد دیتا ہوں اساتذہ کو، جملہ منتظمین کو، والدین کو، ان کے بھائیوں کو، طلحہ بھائی ہیں، اویس بھائی ہیں، یقیناً حقدار ہیں مبارکباد کے، حقیقت بات ہے یہ حقدار ہیں مبارکباد کے کہ ان کا بچہ آج وہ چیز تیار ہوا ہے جس کی عظمت مقام آپ احباب نے سن ہی لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح جو ہے صاحب قرآن بنانے کی، یہ عظمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔